دوستو، کچھ کہانیاں اتنی پراسرار ہوتی ہیں کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی آج سے چند سال پہلے سامنے آئی تھی۔ ایک گاؤں جس میں بسنے والے لوگ اچانک راتوں رات پورے گاؤں سمیت کہیں غائب ہو گئے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک ایک پورا گاؤں اس صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ اس پراسرار گاؤں کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، کینیڈا کے مختلف ریجنز میں بہت سارے جنگلی قبیلے صدیوں سے آباد تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ اینجیکونی نام کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں ایک جھیل اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان آباد تھا۔ یہ علاقہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا تھا، اس لیے یہاں شہر سے لوگ صرف شکار کرنے کے لیے ہی آیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ دن تھا 26 نومبر 1930 کا، کہ جب کینیڈا میں ایک نیوز پیپر پر ایک خبر پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل تھا ولیج آف ڈیڈ۔ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوف کی لہر دوڑا دی، کیونکہ یہ خبر اینجیکونی گاؤں کے غائب ہونے کی خبر تھی۔ جی ہاں ناظرین، دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے نومبر 1930 میں، جب جوئے لیبن نامی ایک شخص اسی گاؤں کے قریب لیک میں شکار کرنے کے لیے آیا۔ شکار کرتے کرتے اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ اندھیرا ہونے لگا ہے، اور تھوڑی دیر بعد رات بھی چھا گئی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ وہ پہلے کی طرح لیک کے کنارے اینجیکونی گاؤں میں رات بسر کر لے گا، کیونکہ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی کافی خدمت کیا کرتے تھے، اور یہ پہلے بھی یہاں کئی بار آ چکا تھا۔ راجہ جوئے لیبن نے اپنا سامان باندھا اور اینجیکونی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی، مگر دور دور تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب وہ پہلے یہاں آتا تو بستی کے قریب آتے ہی اسے کتوں کی اور دوسرے جانوروں کی آوازیں ضرور آتی تھی، مگر آج کچھ ایبنارمل ضرور تھا، کیونکہ ہر طرف خاموشی تھی اور اسے اپنے قدموں کی آہٹ کے علاوہ اور کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا پھر کہیں گئے ہوئے۔ اب تھوڑا دور سے اسے خیمے بھی نظر آ رہے تھے، اور کچھ خیموں سے دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ اس کی حیرانگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب وہ وہاں پہنچا تو اسے کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی دکھائی نہ دیا۔ ان خیموں میں اسے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ وہاں بھی گیا، مگر وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر چپ چاپ وہاں سے جا سکتا تھا، مگر ایک چیز نے اسے مزید حیران کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ چولہوں پر تازہ کھانا بنا ہوا ہے، اور برتن چولہوں پر ہی چڑھے ہوئے ہیں۔ وہاں عورتیں عموماً سلائی کا کام کرتی تھیں۔ ان کے سلائی کیے ہوئے کپڑے بھی موجود تھے، اور ان میں اسی طرح سوئی اور دھاگا بھی پھنسا ہوا تھا۔ ناظرین، اب بظاہر تو لگ رہا تھا کہ بستی والے اچانک وہاں سے گئے ہیں، مگر آخر گئے کہاں؟ اس نے دیکھا کہ جو کتے گاؤں والوں نے پال رکھے تھے وہ بھی مر چکے تھے، اور کھانا بھی ان کے سامنے ہی پڑا تھا، مگر ان کو کھانا دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ جو حیران رہ گیا کہ گاؤں والے جب بھی کہیں جائیں وہ اپنے کتے ضرور ساتھ لے جاتے ہیں، مگر ایسی کون سی چیز نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے کتے، کپڑے اور حتیٰ کہ کھانا تک چھوڑ کر چلے گئے؟ جو یہ سب زیادہ برداشت نہ کر سکا اور فوراً قریب ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور انہیں آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ پولیس کا شک تھا کہ اچانک کسی نے حملہ کیا ہے، مگر حیرانگی والی بات تو یہ تھی کہ وہاں حملے کا کوئی نشان بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ اگر وہاں حملہ ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی ہوئی ضرور نظر آتی۔ پولیس نے فوراً سرچ آپریشن شروع کر دیا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ برف سے ڈھکی ہوئی ہے، اور صرف جوئے کے پاؤں کے نشانات ہی موجود تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی نشان موجود نہیں تھا۔ لیک بھی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، اور گاؤں والوں کی کشتیاں بھی لیک کے کنارے ویسی کی ویسی ہی کھڑی تھیں۔ اگر وہ پیدل کہیں جاتے تو نشانات ضرور ملتے، مگر ایسا نہیں ہوا، اور پھر اس کیس کو آخرکار انسالوڈ کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی
ضرور کریں. شکریہ.